السلام علیکم جی. اسلام آباد کے اندر جن کی وجہ سے اسلام آباد معتبر ٹھہرتا ہے بہت ساری شخصیات ہیں. ایک تو ہمارے یار قیوم صدیقی صاحب ہی ہیں اور ان کے ساتھ بیٹھے ناصر صاحب اور حسنات ملک صاحب روزانہ وہ وہاں پہ شاعر دستور سے کا میلہ سجاتے ہیں. لیکن یہ تو یار دوستوں کا معاملہ ہے نا بھائی. جو شخصیات مطلب جنہیں شخصیت کہا جائے باقاعدہ وہ جناب پروفیسر عرفان صدیقی صاحب ہیں. عرفان صدیقی صاحب جو ہے ان سے میری جو عقیدت ہے وہ یک طرفہ ہے. ٹھیک ہے, پتہ نہیں وہ مجھے جانتے بھی ہیں کہ نہیں, لیکن ایک دن ان کا فون آیا تھا جس پہ انہوں نے مجھے ڈانٹ ٹپٹ کی تھی. میرے سے کوئی غلطی ہو گئی تھی تو انہوں نے بڑے پیار سے مجھے ڈانٹا تھا, مجھے بڑا اچھا لگا. لیکن انشاءاللہ اس دفعہ فزیکلی میں جاؤں گا نا تو دو لوگوں کی طرف میں نے ضرور جانا ہے. ایک صدیق الفاروق صاحب کی طرف, اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, آپ بھی دعا کیجیے گا, اور ایک عرفان صدیقی صاحب کی طرف. ٹھیک ہے, تو ان کے جا کے وہاں سے ضرور کرنا ہے. خیر, عرفان صدیقی صاحب نے کالم لکھا ہے, اس کالم کی بہت دھوم ہے. اب آج کل ماشاءاللہ جو بھی لکھتے ہیں وہ اس کی دھوم ہوتی ہے. وہ اساتذہ میں سے ہیں تو ویسے بھی استاد نے ٹھیک ہے, لیکن آپ نے تحریر کی چاشنی, روانی اور اس کے اندر ادب کا ٹچ اور زبان پوری صحت کے ساتھ اگر آپ نے دیکھنی ہے تو جناب عرفان صدیقی صاحب جو ہیں ان کا کالم پڑھیے, اور اگر آپ نے بچوں کو سکھانا ہے تو وہ کالم پڑھائیے. اس کالم کے اندر انہوں نے جو سازش ہے, میں جب کہا کرتا ہوں میری خبر کی ہلکی سی تصدیق ہوئی ہے. یہ لوگ کہتے ہیں جی پروجیکٹ عمران خان جو ہے وہ 2014 میں لانچ ہوا تھا. میرا یہ خیال ہے کہ پروجیکٹ عمران خان جو ہے وہ 2004 میں لانچ ہوا تھا, جب امریکہ نے دھڑا دھڑ ہمیں پیسے دینے شروع کیے ہوئے تھے. آپ اگر ملاحظہ فرمائیں تو 2004 میں ہی عاصم باجوہ صاحب جو ہیں وہ ایک اہم عہدے پہ ہوتے ہیں, میرے پرسنل سٹاف افسر تھے مشرف کے. تو وہ بہت ساری انٹ شنٹ قسم کی کمپنیاں بھی بناتے ہیں نا, مطلب میڈیا کی کمپنی بناتے ہیں, حالانکہ انہیں بہت بعد میں جا کے DGISPR لگایا جاتا ہے. اور پھر وہ میڈیا کی کمپنیوں کے ذریعے جس طرح وہ ISPR میں آنے والے جو فنڈز تھے جو امریکیوں سے یہ کہہ کے لیے گئے تھے کہ ہمیں اینٹی ٹیررزم کا ایک بیانیہ بنانا ہے اور اس کے لیے ہمیں ایک سوشل میڈیا فورس کھڑی کرنی ہے, تو اس کے لیے امریکیوں نے بھاری قسم کی فنڈنگ دی تھی. وہ فنڈنگ کیسے کھائی گئی, وہ ان کمپنیوں کے آڈیٹڈ اکاؤنٹ اٹھا لیجئے یا اکاؤنٹس ہی کہیں سے اٹھا لیجئے اگر مل جائے تو, جو عاصم باجوہ صاحب کے بچوں نے یا بھائیوں نے یا بھتیجوں نے کھڑی کی تھی میڈیا کی. ٹھیک ہے, ان کے اکاؤنٹس فرول لیجئے, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ امریکیوں نے جو فنڈ دیے تھے وہ بذریعہ ISPR کے ادھر کو گئے تھے. بھئی ہمیں تو ان سٹوڈیوز کا بھی پتہ ہے نا جہاں پہ ISPR کے گانے مفت ریکارڈ ہوتے رہے ہیں, تو وہ ان گانوں کے نام کے اوپر جو لاکھوں ڈالر جاری ہوئے وہ کس کی جیب میں گئے. یہ لوٹ مار کیسی تھی اس کا اندازہ آپ یوں کر لیں کہ $60 کے اوپر, ٹھیک ہے دوبارہ کہہ رہا ہوں, $60 کے اوپر جب یہ ڈالر آتے تھے تو ایک کی بورڈ واریر کو تقریباً 60,000 روپیہ کاغذات میں لکھا جاتا تھا کہ اس کو ادا کیا جاتا ہے, اور ہماری اطلاع کے مطابق اس کو ادائیگی جو تھی وہ 8 سے 12,000 روپے کی ہوتی تھی. تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ باقی رقم عہدہ بعہدہ لیول بلیول جو ہے وہ تقسیم ہوتی تھی. اچھا 2008 میں ان کو پتہ چل گیا تھا وہ اپنا وہ کیا ہے اس کی آ گئی تھی اوباماز وار, ٹھیک ہے, بش ایٹ وار اور اوباماز وار, اس کے اندر اس نے لکھ دیا تھا 2008 کے اندر کہ ہم افغانستان کی جنگ ہار چکے ہیں, جتنی جلدی مان لیں گے بہتر ہے. تو جب جنگ ہارنے کا ان کی اسٹیبلشمنٹ کے اندر اعلان ہو گیا تو پھر انہوں نے پیسے دینے بند کر دیے. تو پھر گن پوائنٹ لے کے جو ہے وہ پاکستان کی سول حکومت کے ارد گرد کے دوالے ہو گئے کہ کڈو پیسے. مجھے یاد ہے میں 2011 میں نے NDU کیا تھا. NDU جناب یہ فوج کا انیشیٹو ہے, یہاں پہ لوگوں کو بلایا جاتا ہے, پارلیمنٹیرین ہوتے ہیں, جرنلسٹ ہوتے ہیں, اور مطلب بڑے سول سوسائٹی کے لوگ ہوتے ہیں, ان کو بتایا جاتا ہے کہ جناب نیشنل انٹرسٹ کیا ہے اور یہ ہے اور وہ ہے. 15 دن والا میں کیتا جی, 41 دن والی نوبت نہیں آئی. انہوں نے 15 دن کے بعد ہی پتہ لگ گیا کہ ساڑھے کام دا بندہ نہیں ہے. تو خیر 15 دن والے کا جو تھا وہ جس دن اس کا کنکلوژن تھا اس میں قمر زمان قاہرہ صاحب مہمان خصوصی کے طور پہ تشریف لائے
اور وہ وہاں پہ جو اس پروگرام کے انچارج تھے انہوں نے بڑے تفاخر کے ساتھ اور بڑے تکبر کے ساتھ ان کا شکریہ ادا کیا کہ جو فنکشن ہے اس کے پیسے آپ نے پرووائڈ کیے. تو میں نے قمر زمان قاہرہ کے قریب ہو کے پوچھا, میں نے کہا کہ یہ فنڈز جو تھے کچھ اسپیشل تھے یا وزارت اطلاعات و نشریات سے دیے تھے؟ اس وقت تو وزیر اطلاعات و نشریات تھے. انہوں نے کہا وزارت اطلاعات کے سے دیے تھے, کہ کوئی خاص بات ہے؟ میں نے کہا نہیں, کوئی خاص بات نہیں ہے. وہ میں نے فکرہ اٹھا کے تاریخ کے اپنے دل کے اندر محفوظ کر لیا. تو وہ پھر سول گورنمنٹ کے دوالے ہو گئے. یہ والے فلوک جو تھے, مثلا جو اس وار کے جرنیل تھے, ٹھیک ہے نا, جیسے وہ ایک میرے سے زیادہ ننگا سارا جس کا وجاہت جو ہیں وہ پی ایچ ڈی کرنے گئے ہوئے ہیں, ذرا پتہ تھے کرو کہ اسکالرشپ پہ گئے. یہ سارے ان اسکالرشپ کے اوپر باہر بھیجے گئے تھے جو کہ ایچ ای سی سے چھینے گئے تھے. جب ادھر سے پیسے ملنے بند ہو گئے نا, پھر ایچ ای سی کو کچھ کھولو, کچھ وزارت خزانہ کو کھولو, کیونکہ پروجیکٹ عمران خان تو چلانا تھا اور چل رہا تھا, ٹھیک ہے. تو وہ جناب سارا کچھ جو تھا یہ لے کے چل رہے تھے. اب انہوں نے میری اس بات کی تصدیق کی ہے جو میں اپنی آبزرویشن کی بنیاد پہ دعویٰ کرتا ہوں کہ یہ پروجیکٹ 2004 سے لانچ ہو گیا تھا. ایک پیرلل بیانیہ, ایک ایسی قوت جس کو آگے رکھ کے یہ جو روایتی قوتیں ہیں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ, دونوں کی چھترول کی جائے, دونوں کو ذلیل کیا جائے. اور اگر آپ دیکھیں تو ان کے بیانیے کا 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا ایچور نے. آج کل جتنے بھی انفینٹ یوتھی ہیں وہ آپ کو یہی کہیں گے نا, کوئی ڈاکٹر ہو, کوئی پی ایچ ڈی ہو, کوئی اسپیس سائنٹسٹ ہو, یہ فکرہ اس کو رٹا دیا گیا ہے کہ سیاستدان چور ہوتے ہیں. تو یہ بنیادی طور پہ اس پروجیکٹ کا حصہ تھا نا جی, ٹھیک ہے. تو اس کی تصدیق کی ہے عرفان صدیقی صاحب نے. اب اتنے بڑے بندے سے ہمارے اس سوچ کی تصدیق ہو جانا, ہم اس کو سرٹیفکیٹ سمجھتے ہیں. صدیقی صاحب نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جناب اس کے اندر جو انہوں نے اس کی سپورٹ تو نہیں کی, میری بھی اطلاع یہی ہے, بابی بھائی نے اس کی تصدیق تو نہیں کی, لیکن اس کو کنٹینیو بھی نہیں کیا. میرا یہ خیال ہے کہ 2004 سے 2008 تک فل فلیج چلنے کے بعد آئی ایس آئی کے لیول پہ نہیں چلانے دیا. پہلے انہوں نے کیانی صاحب نے, اشفاق پرویز کیانی صاحب نے, تو اس کا جو چلانا تو تھا نا, تو اس کا چارج دے دیا گیا آئی ایس پی آر کو. تو کیانی صاحب رخصت ہوئے تو یہ دوبارہ پھر آئی ایس پی آر سے پھر نمبر 1 میں سر آپ پارے پہنچ گیا. یہ جو پروجیکٹ عمران خان تھا یہ دوبارہ آپ پارے پہنچ گیا. ویسے بھی میرا خیال ہے کہ اس کے کچھ ہی دیر کے بعد وہاں پہ فیض حمید صاحب کا نزول ہو گیا تھا ڈی جی سی کے طور کے اوپر. سب سے زیادہ لمبا عرصہ انہوں نے سرو کیا ہے. تو اشفاق پرویز کیانی صاحب جو ہیں انہوں نے 2013 والے الیکشن کے اندر بھی مداخلت نہیں کرنے دی. تو اس لیے میرا مطلب ہے کہ وہ اس پروجیکٹ کے اندر اس طرح انوالو نہیں تھے. پھر اس کے بعد بابی بھائی تھے, انہوں نے راحیل شریف صاحب, انہوں نے کچھ کہا تو نہیں ہے. یہ میں پروفیسر عرفان صدیقی صاحب کی باتیں اپنے بیان کے اندر کر رہا ہوں نا, تاکہ آپ بور نہ ہوں. تو بابی انکل جو ہیں بڑی گاڑیوں کا شوق ہے ان کو. اس وقت بھی آپ لاہور میں ان کے گھر کے سامنے سے گزریں اور انسیڈنٹلی اگر وہ گیٹ بند ہو رہا یا کھول رہا جا رہا ہو تو اندر آپ کو ایسے لگے گا جیسے مرسیڈیزوں کا, بی ایم ڈبلیو کا, جیگواروں کا جمعہ بازار لگا ہوا ہے. اتنی زیادہ گاڑیاں ہیں لاہور کے اندر. تو خیر وہ میرا مطلب ہے کہ ان کا شوق تھا ان کو, تو ان کی خواہش دل میں رہ گئی. دل دیاں گلاں دل وچ رہ گئیاں وے, نہ تو کئیاں تے نہ میں دسیاں, اکھاں چھم چھم وسیاں. تو وہ دل دیاں گلاں دل وچ رہ گئی ہیں. ان کی ایکسٹینشن کی بڑی خواہش تھی اور انہوں نے اس امر کا اظہار بھی کیا. اور نواز شریف آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایکسٹینشن کے معاملے کے اندر کافی زیادہ کنجوس واقعہ ہوئے ہیں, تو انہوں نے نہیں دی. تو وہ جاتی دفعہ کہہ کے گئے تھے کہ یہ جو میرے بعد آ رہے ہیں یہ آپ کو ذلیل کر کے نکالیں گے. یہ بات ان کی درست ثابت ہوئی. تو پھر جناب قمر جاوید باجوہ صاحب جو تھے انہوں نے آ کے اس پروجیکٹ کی اونرشپ لی اور اس کو دن دگنی اور رات 8 گنی ترقی کے ساتھ جو ہے وہ اپنے الٹیمیٹ انجام تک پہنچایا. اور عظمت سعید سے لے کے ثاقب نثار کھوسا یہ سب ان کے ہینڈز ان گلو بنے, ان کے فیسیلیٹیٹر بنے. تو اگر آپ نے پروجیکٹ عمران خان کرنا ہے, ختم کرنا ہے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے جتنے بھی سہولت کار تھے اور ہیں
ان سب کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، ان کو ان کے انجام تک پہنچایا جائے۔ یہ ان کے وہ جو تحریر ہے اس کا لب لباب ہے۔ یہ جو دو الفاظ جو ہے نا یہ میں انہی سے ہی مستعار لے رہا ہوں، تو یہ لب لباب ہے۔ اس کے علاوہ جو ہیں یہ آپ کے ہر بات کے اوپر نا ڈالیں گے، رکاوٹ ڈالیں گے، مداخلت کریں گے، کیونکہ سٹائل ان کا یہی ہے کہ عمران خان نے اگر کوئی گناہ کیا ہے تو باقیوں نے بھی تو کیا ہے نا، ٹھیک ہے نا، فوری طور پہ یوتیا کہے گا، تو مطلب کہ وہ اس لیے ان کے پاس مختلف فکرے رٹے ہوئے ہیں، بھلے وہ ٹی وی پہ بیٹھا ہوا تجزیہ کار ہے۔ آپ اگر انہیں کہیں کہ جناب کوئی سروے آیا ہے جس کے اندر عمران خان کی مقبولیت کم ہوئی ہے، تو ان کے پاس ایک ہی جواب ہے، پھر الیکشن کروا لو۔ اچھا جی وہ پاکستان جو ہے اسے قرض نہیں مل رہا تو الیکشن کرو، ان کے پاس آج کل الیکشن کروا لو جو ہے وہ سب سے بڑا جواب ہوتا ہے، پھر الیکشن کروا لو۔ تو پائے نا الیکشن تو اپنے وقت سے ہی ہوں گے نا، اگر میرے ورگا کہہ دیں پھر وہ کھپ پا دیں، میرے ورگا کہہ دیں الیکشن تو اپنے وقت پہ ہی ہوں گے نا، آئینی مدت پہ ہی ہوں گے اور پورا پروسیس کر کے مکمل ہوں گے۔ اب عمران خان کی خواہش کے اوپر تو نہیں ہو سکتے، لیکن بہرحال یہ انہوں نے نشاندہی کی ہے۔ پہلے ہم وی لاگ پہ کہتے رہتے تھے، لوگ کہتے ہیں غیر سنجیدہ سا آدمی ہے، اس کی بات پہ کیا یقین کرنا۔ اب سرٹیفکیٹ ہو گیا، موڑ لگ گئی، کم از کم میں یہی سمجھتا ہوں، اور عرفان صدیقی صاحب نے یہ پوری کہانی بیان کر دی ہے۔ انشاءاللہ ہم لگے ہوئے ہیں، لوگ ملتے ہی گئے، قافلہ بنتا ہی، یا لوگ آتے جائیں گے، ہماری باتوں کی تصدیق کریں گے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جس طرح یہ بات طے ہے کہ 12 اگست سے لے کے 17 ستمبر تک جناب عمر عطا بندیال اور سکھیوں نے اور ان کے ہم نواؤں نے، سکھیاں تو خیر وہ ہوتی ہیں نا ہیروئن کی، وہ تو ان کی ہوں گی نا، رافعہ کی ہوں گی نا سکھیاں، تو یہ جو ہیں عمر عطا بندیال صاحب اور ان کے ہم نواؤں نے جو توائی پھیرنی ہے، جو انی پھیرنی ہے، آپ جتنی مرضی بڑکیں لگا لیں، انہوں نے اپنی آخری لڑائی لڑنی ہے ابھی، اور اس آخری لڑائی کا پہلا پتھر جو ہے ادھر سے گیا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس ہوں گے 3 ماہ بعد، ٹھیک ہے۔ اس طرح کی باتوں سے نہیں رکتے، کرش بہت خوفناک ہے، محبت بہت خوفناک ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ جو جسم سے ٹچ کرنے کی کنڈیشن لگائی ہے نا پنکی پیرنی نے، کہ ایک دفعہ تم حافظ عاصم منیر سے مل کے اس کے جسم کو اتنے عرصے کے لیے ٹچ کر لو، بھلے ہاتھ سے ہاتھ پکڑے ہو، بھلے یہاں سے پکڑا ہو، ٹھیک ہے نا، بھلے گلے لگا لو اور گال سے گال مس ہو، تمہارا جسم اس کے ساتھ مس ہونا چاہیے اتنے لمحے، اس کے بعد میں جانوں اور میرے موکلین جانیں، وہ پایا نے اے سارے جفیاں پائے ہوئے نے، ٹھیک ہے نا۔ ان کے اندر جو ہے انہوں نے تو کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ کل کو آپ کو کہیں کہ مجھے تو کسی نے مسمرائز کر لیا تھا، میرا تو ذہن میرے پاس نہیں تھا۔ یہ جو سارے اس وقت ایکٹیو ہیں نا، ثاقب نثار سمیت جو ہے اتنے بھی ایکٹیو ہیں، یہ سارے آپ کو کل یہ کہتے ہوئے ملیں کہ جناب میرا تو ذہن ہیک ہو گیا تھا، مجھے تو انہوں نے مسمرائز کر لیا تھا مسمرزم کے ذریعے، اور مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے میں کیا کرتا رہا ہوں، میں تو ایک خواب دیکھ رہا تھا، آج مجھے ہوش آیا ہے تو میں یہ دیکھا کہ میں کیا کرتا رہا ہوں۔ ان لوگوں نے کہنا ہے آ کے، یہ میری بات نوٹ کر لی جائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔